औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। तो आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 33 की आयत हैं। 2 आयत पे मुश्तमिल है, आयत नंबर 251 और 252। तो इसमें भी बनी इसराइल का वाक़या चल रहा है। अभी तालूत अलैहिस्सलाम के लश्कर का जालूत के साथ आमना सामना है। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 33 आयत नंबर 251 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़हज़मुहुम बिइज़्निल्लाहि व क़तल दाऊद जालूता व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा। फ़हज़मुहुम, बस उन्होंने उन्हें शिकस्त दे दी। बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से। बेसाथ इज़न हुक्म अल्लाह का, अल्लाह के हुक्म से। वक़तला, और कत्ल कर दिया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। वाताहुल्लाहु, और दिया अल्लाह ने, अता किया अल्लाह ने उनको, दाऊद अलैहिस्सलाम को। अलमुल्क का बादशाही, वल हिकमता, और हिकमत दानाई, व अल्लमहु, और सिखाया उन्हें, मिम्मा, उसमें से जो, यशाऊ, उसने चाहा। इसमें अब वाक़या बयान किया जा रहा है कि पहले हमने परसों जो आयत पढ़ी थी, आयत नंबर 250, उसमें आपने देखा था कि तालूत अलैहिस्सलाम का लश्कर जो है वो जालूत के मुकाबले पे आया। तो वो डरे हुए हैं लोग और दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि रब्बाना आफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। ये दुआ कर रहे हैं क्योंकि वो लश्कर कम है, छोटा, थोड़े लोगों पर मुश्तमिल है। ज़्यादा लोग तो फिर गए थे, अपनी बात से पीठ फेर गए थे, तो कम लोग थे हज़रत तालूत के साथ। अब हुआ ये कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आ गए वहाँ पे, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब पूछा मामला, तो लोगों ने कहा कि ये मुकाबला है जालूत से। वो सारा सर से लेके पाँव तक ज़रा बख्तर में मलबूस है, लोहे का लिबास पहना हुआ है उसने, सिर्फ आंखें उसकी नज़र आ रही हैं, बाकी सारा जिस्म उसका मलबूस है ज़रा से। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो तौरात के मुताबिक एक गदरिये थे। गडरिया जो भेड़ बकरियों को चराता फिरता है जंगलों में, वो एक लड़का है। कहा यह जाता है कि जब हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम लश्कर को तैयार कर रहे थे, तो उस वक्त उन्हें बताया गया कि जो ताबूत सकीना के अंदर जो लिबास है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो लिबास जिस शख्स को पूरा आ जाएगा तो वो मुकाबला कर सकेगा जालूत का। अब हज़रत तालूत ने ऐलान किया कि सबको ये लिबास पहना के देखा जाए। तो जब वो लिबास पहनाया, सबको चेक किया, लेकिन किसी के पूरा ना आया। उन्होंने कहा जब सारे नौजवान बस्ती के लश्कर में मौजूद हैं तो फिर ये लिबास क्यों नहीं किसी को पूरा आ रहा, जबकि मुझे तो यही हुक्म आया है कि जिसको ये लिबास पूरा आएगा वो जालूत का मुकाबला कर सकेगा। तो उन्होंने फिर पता करवाया, तो पता चला कि बस्ती में एक घर है जिस शख्स के 6 बेटे हैं, वो 5 तो जंग में शामिल हो गए हैं, लेकिन एक बेटा जो है उसे कोई गरज नहीं है दुनियादारी से,
وہ جنگلوں میں پھرتا رہتا ہے، بانسری بجاتا رہتا ہے اور بھیڑ بکریاں چراتا رہتا ہے، تو مست ہے، وہ اللہ کی حمد میں مست رہتا ہے۔ تو لوگوں نے حضرت طالوت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھی لایا جائے، کیونکہ حکم یہی ہے کہ سب کو پہنا کے دیکھا جائے، جس کو پورا آئے وہ مقابلے پہ جائے۔ تو جب وہ جنگل میں سے ڈھونڈ کے لائے حضرت داؤد علیہ السلام کو، جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے، ان کے پاس ایک غلیل نما چیز تھی جس میں وہ پتھر ڈال کے جب مارتے تھے گھما کے، تو وہ فرماتے تھے کہ میں شیر کے جبڑے تک اس غلیل سے توڑ دیتا ہوں۔ غلیل نامی چیز، غلیل جیسی کوئی چیز تھی ان کے پاس، تو جسے وہ پتھر زور سے چلا کے مارتے تھے تو وہ جہاں لگتا تھا ہر چیز کو چیر پھاڑ دیتا تھا۔ تو انہوں نے نوکدار پتھر رکھے ہوتے تھے اپنے تھیلے میں، جو اپنا تھیلا ڈالا ہوتا تھا نا کندھے پہ، اس میں بانسری ہوتی تھی، اس میں ان کے وہ غلیل اور وہ پتھر وغیرہ رکھے ہوتے تھے، شکار کا سامان۔ کیونکہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے جنگل میں، تو شیر آ جاتا تھا تو کہتے تھے میں اس کا بھی مقابلہ کر لیتا ہوں اس کے ساتھ۔ اب وہ جب انہیں بلایا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو لائے پکڑ کے، تو ان کو کہا کہ آپ آئیں ضرور، کیونکہ اللہ کے نبی نے بلایا آپ کو۔ جب وہ وہاں گئے تو ان کو لباس پہنا کے دیکھا گیا تو ان کو ایسے جیسے انہی کے لیے بنا تھا۔ اب وہ پھر انہوں نے معاملہ پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، انہوں نے پھر فرمایا کہ آپ جائیں اس کے جالوت کے مقابلے میں۔ انہوں نے وہ اپنی غلیل اٹھائی، اس میں پتھر ڈالا اور تاک کے جو مارا ہے جالوت کے آنکھ میں سے اس کے دماغ میں گھس گیا جا کے وہ پتھر۔ ایک آنکھ ہی تو نظر آ رہی تھی اس کی، اس لوہے کے لباس میں سے۔ اب جالوت جو تھا وہ پیچھے کا پیچھے گر گیا۔ جب بادشاہ اتنا لہیم شہیم لمبا چوڑا وہ پیچھے کا پیچھے گر گیا تو لشکر تو سارا ڈر گیا، وہ سب بھاگ گئے۔ تو اس طرح طالوت علیہ السلام نے جنگ جیت لی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کا مقابلہ کیا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ تو یہ واقعہ تورات میں بیان کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں تفصیلات نہیں ہیں، لیکن مفسرین تورات سے بھی ہیلپ لے لیتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، پھر اس کے نتیجے میں داؤد علیہ السلام کو کیا ملا کہ طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی، اور ان کو اللہ نے نبی بھی بنا دیا اور بادشاہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ طالوت علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ پھر یہ سلطنت جو چلی ہے یہ خلفائے راشدین کی جیسے چلی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ خلفائے راشدین کی سمجھو سلطنت ان کی چلی تھی۔ حضرت طالوت علیہ السلام، اس کے بعد داؤد علیہ السلام، اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر ان کے دو بیٹے آگے جب آئے ہیں یہودا اور اسرائیل، انہوں نے آگے پھر اس میں پارٹیشن کر دی سلطنت کی، ورنہ پہلے یہ ساری خلفائے راشدین کے طرز پہ چل رہی تھی ان کی حکومت۔ تو پھر داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ملک، بادشاہت۔ طالوت علیہ السلام کے بعد وہ بادشاہ بنے۔ والحکمہ، انہیں دانائی عطا کی۔ وعلمہ، انہوں نے سکھایا مما یشاء، جو اللہ چاہتا تھا، انہیں وہ علم سکھایا، وہ لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، وَلَوْ، اور اگر، لا نہ، دفع دور کرتا، ہٹاتا، اللہ الناس لوگوں کو، بعضهم بعض ان میں سے، ببعض بعض کے ذریعے سے، لفسدت الارض، ضرور فساد برپا ہو جاتا زمین میں، ولیکن، اور لیکن، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل، بہت فضل والا ہے، علی العالمین، جہان والوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس میں حکمت یہ تھی، جو جالوت کے لشکر کو اللہ نے شکست دی اور مقابلے پہ جو لوگ آئے وہ مارے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس زمین سے سرکشوں کو اللہ نہ اس طرح ہٹاتا تو اس زمین پر فساد برپا ہو جاتا۔ لہذا اللہ کی حکمت ہے کہ جب بھی کوئی بڑا طوفان آتا ہے، کوئی بھی زلزلہ آتا ہے، کچھ بھی کسی طرح بھی زیادہ تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اس میں۔ تو یہاں بھی جنگ میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا تو اس زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ تل کا آیات اللہ، تل کا یہ آیات اللہ اللہ کی نشانیاں ہے، نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں، علیہ تجھ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالحق کی حق کے ساتھ۔ تل کا آیات اللہ نتلوہا علیہ بالحق، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی جنہیں ہم تلاوت کرتے ہیں تجھ پر ساتھ حق کے۔ وَإِنَّكَ اور بے شک تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی یہاں پہ دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو پچھلی ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہر چیز سے باخبر رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، انہی رسولوں میں سے ہیں جن کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت طالوت، حضرت یوشع بن نون، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھی ہماری آج کی آیات، 2 آیات سورۃ البقرہ کی۔ اس طرح ہمارا پارہ سیکول مکمل ہوا آج الحمدللہ۔ کل سے ہم پارہ نمبر 3 شروع کریں گے، تلک الرسل، اور رکوع نمبر 33 بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دل لگا کر قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو سکھائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔